اگر دودھ کسی سے پلوانا چاہتے ہیں، اپنا دودھ نہیں ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی مجبوری ہے، دودھ کسی سے پلوانا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم نے ارادہ کر لیا اپنی اولاد کو دودھ کسی سے پلوانے کا، فلاں تائیہ سے پلایا جائے، فلاں عورت سے پلایا جائے، اگر دودھ تم کسی سے پلانا چاہتے ہو، قرآن نے کہا ایک شرط پہ پلا سکتے ہو، ایک شرط پہ پلا سکتے ہو۔ شرط ذرا غور نہ سنیے، اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، شرط یہ ہے، مرضیہ دودھ پلانے والی نے کہا میں دودھ پلاؤں گی لیکن اتنی اجرت لوں گی، اتنا معاوضہ لوں گی، تم نے کہا دودھ دیں گے، دونوں کے درمیان ایک اجرت اور ایک چیز طے ہو گئی، اگر تم اس سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو تم پلوا سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں اس شرط پر کہ طے شدہ رقم اس کو ادا کر دو، طے شدہ رقم اس کو ادا کر دو۔ اس سے پتا چلا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کا دودھ پیا یا اس کے بعد دائیہ کا دودھ پیا، کسی بھی عورت سے دودھ پیا، بچہ دودھ پہ پیے گا، اب اس بچے نے جو دودھ پیا ہے اس مرضیہ کا حق دبا کے نہیں رکھنا، اس مرضیہ کا حق اس کے ہاتھ میں ادا کر دینا۔ قرآن نے اس مرضیہ کا حق بھی حکم دیا کہ ادا کرنا ہے، اگر تم ادا نہیں کرو گے تو پھر یہ تمہارے لیے جائز، زور سے بولو یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اگر ادا نہیں کریں گے تو یہ کسی کا حق ہم نے اس کو دیا ہے، اور بغیر پیسوں کے دیا ہے، بغیر اجرت کے دیا ہے، کسی کا حق دیا ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے چھوٹی عمر میں، بچپنے ہی سے اپنے بچوں کو اسی عمر سے اپنے بچوں کو کسی کا حق کھانے سے منع کر دو، کسی کا حق کھانے سے، کسی کا حق دبانے سے منع کر دو۔ جب تم ایسا کرو گے تو جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے کہا پھر بھی وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ہر حالت میں، ہر کام میں، ہر قدم پہ، ہر سانس پہ، ہر لفظ پہ اللہ کا خوف۔ کس کا خوف؟ کس کا خوف؟ اللہ کا خوف۔ آج اگر کسی بچے کو دودھ پلایا مرضیہ سے اجرت طے کرنے کے بعد، اب دودھ اس نے پلا دیا، یہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، یہ ادا نہیں کرتا، وہ زبردستی کیسے لے گی؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا حق اگر تم دباؤ گے تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس اللہ سے ڈرو۔ آج تم اس کا حق دبا رہے ہو، اللہ تمہیں اس کا حق کبھی نہیں بخشے گا، اس کا حق کبھی نہیں بخشے گا۔ جب ایسے حقوق کھانے والے یا اس کے علاوہ کسی کا حق کھانے والے، ایک روپیہ ایک پیسہ کسی کا کھانے والے جب اللہ کے در پہ آتے ہیں، اللہ کے در پہ آ کے معافی مانگتے ہیں، اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، بڑے سے بڑے جبے ڈال کے کیوں نہ آئے، بڑے سے بڑے تہجد کے وقت کیوں نہ آئے، جب یہ آ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کے در سے ایک ہی جواب آتا ہے۔ ذوق ہو تو میں بیان کروں، جا کر کہیں سبحان اللہ، ایک ہی جواب آتا ہے، میرے بندے، جس بندے کا حق تو نے مارا ہے اس بندے کا حق ادا کر دے، میں رب تجھے خود ہی معاف کر دوں۔ کسی کا حق کھا کر اللہ سے معافی نہ مانگو، کسی کا حق کھا کر صاحب
کے پھر حد کرنے چلی گئی ہے جی. اگر کسی کا حق دبائیں گے, کسی کے حقوق کو پامال کریں گے, پھر ہر سال حج کریں یا پھر سال میں 2 دفعہ عمرہ کریں یا پھر جو مرضی کریں, رب نے فرمایا تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک صاحب حق معاف نہیں کرتا. لہذا کسی کا حق کھانے سے ڈرو. واتقوا اللہ, کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. اللہ کا خوف رکھیں گے انشاءاللہ. واتقوا اللہ, اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا, جان لو, ان اللہ بما تعملون بصیر, اللہ تمہاری اعمال کو دیکھنے والی ذات ہے. جو عمل بھی کرو گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ایک بندہ کسی کا حق کھاتا ہے, وہ جسم کے اندر جاتا ہے, اس سے جو آگے خون بنتا ہے, کیا خیال ہے اس سے جو عبادت کی جائے گی وہ عبادت قبول ہوگی؟ سارے بولو نہیں ہو سکتی. لہذا حرام کھانے سے, کسی کا حق کھانے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ. یہ تو تھا ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے. اس سے اگلی آئے والذین یتوفون منکم, وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو گئے, وہ مر گئے, پتہ چلا کہ دنیا میں کسی نے نہیں رہنا, سب نے دنیا سے جانا ہے. بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو, ایک بات کروں ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ. اگر اس دنیا میں کسی نے رہنا ہوتا تو وہ ہستی رہتی جس کے لیے کائنات بنی. جب وہ دنیا سے پردہ کر گئے, میں اور آپ کیسے اس دنیا میں رہ سکتے ہیں؟ لہذا دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب نہ کرو. والذین یتوفون منکم, تم میں سے جو فوت ہو گئے, تم میں سے جو وفات پاتے ہیں, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑتے ہیں. جو فوت ہو گئے ان کی جو پیچھے بیوی ہے اس کو کہتے ہیں بیوہ. کیا کہتے ہیں؟ زور سے کیا کہتے ہیں؟ بیوہ. اور ان بیوہ کو يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, ان کی عدت قرآن نے بیان کی. ایسی بیوہ کی عدت قرآن نے کہا 4 مہینے 10 دن. کتنی؟ زور سے بولو, کتنی؟ 4 مہینے. یہ کس کے لیے؟ بیوہ کے لیے ہے. یہ بیوہ کو حکم دیا گیا کہ 4 مہینے 10 دن اپنے خاوند کے سوگ میں بیٹھے. ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ قرآن نے, مرنے والا تو مر جاتا ہے, قرآن نے کہا, قرآن نے بیان کیا, فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا, مفہوم ہے مرنے والا مر گیا, اس کے پیچھے 3 دن سوگ کرنا ہے. کتنا؟ سارے بولو 3 دن سوگ کرنا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں پتہ نہیں کتنے مہینے کتنے سال کرتے رہتے ہیں. یہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا, زمانے جاہلیت میں 2 لوگ تھے, ایک ہندو اور دوسرے مشرک جاہل. مشرک لوگ اور جاہل لوگ, انہوں نے اپنی بیوہ کے لیے کچھ باتیں طے کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا 1 سال عدت ہو. کتنی؟ یہ اس زمانے کے لوگوں نے 1 سال عدت, اور عدت کے اندر بھی حکم ان کا یہ تھا 1 سال کے لیے بیوہ کو ایک کمرے میں بند کر دیتے, نہ اس کو غسل کرنے دیتے, نہ اس کو وضو کرنے دیتے, نہ اس کو کسی سے کھانا کھانے دیتے, نہ اس کے ساتھ کوئی کھانا کھاتا, درندگی کی زندگی گزارتے تھے. وہ قرآن نے آ کر بیان کیا کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. کتنی عدت ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اور اس زمانے کے لوگوں کا ایک رواج یہ بھی تھا, جب سال عدت پوری ہوتی
پھر اس کے بعد اللہ معاف فرمائے مفسرین نے لکھا اس زمانے کا رواج یہ تھا پھر مرغی یا کوئی بھی جانور اس عورت کو دیا جاتا ہاتھ میں اور کہا جاتا کہ یہ اپنے اعضائے تناسیلہ کے ساتھ رگڑو اور اونٹنی کی مینگڑیاں اس کے ہاتھ میں دی جاتی. اس کے بعد کہا جاتا اب غسل کرو اب تیری عدت پوری ہوئی ہے. قرآن نے آ کر ہمیں مقدس حکم دیا ہے. قرآن نے کہا جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے اور ان 4 مہینے 10 دنوں کے اندر غسل بھی کر سکتی ہے. ان 4 مہینے 10 دنوں کے اندر وضو بھی کر سکتی ہے, نماز بھی پڑھے گی, اپنے خاوند کے لیے قرآن بھی پڑھے گی. اللہ کتنا مقدس حکم دیا. اور ہندو لوگ دوسرے ہندو تھے, مفسرین نے لکھا ہندوؤں میں کسی کا خاوند فوت ہو جاتا, مرد فوت ہو جاتا, وہ لوگ کیا کرتے کہ پوری زندگی اس عورت کو نکاح نہیں کرنے دیتے تھے. کہتے تھے یہ اب اس کی عدت میں ہے پوری زندگی. آج ہمارے اندر یہ رسمیں ہیں یا نہیں؟ قرآن نے تو یہ حکم نہیں دیا. قرآن نے تو کہا اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. اب آگے اگلی آیت میں آئے گا 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد اب یہ عورت آگے اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو فلا تعضلوہن, اس کو نہ روکو. اس کو زور سے بولو, اس کو نہ روکو. قرآن کریم نے کہا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب اس کی عدت پوری ہو جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وہ 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد یہ اپنے بارے میں کچھ سوچتی ہے تو کر سکتی ہے, کوئی گناہ نہیں. جب اللہ نے کہا کوئی گناہ نہیں, میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ میں اور آپ نہیں روک سکتے. قرآن نے واضح حکم دیا 4 مہینے, بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. اگر وہ بیوہ حاملہ نہیں, اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع عمل ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ قرآن نے کہا واللہ, اور اللہ بما تعملون خبیر, اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. اللہ ہر عمل کی خبر رکھنے والی ذات ہے. اگلی آیت کے اندر ایسی عورت کی عدت اس نے کیسے گزارنی ہے قرآن نے اس بارے میں بیان کیا ہے, جو انشاءاللہ اگلے بیان میں آئے گا. میرے ساتھ ذرا مل کر ذوق کے ساتھ کلمے کا ورد کرنا ہے.